حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، ان کے تعلق سے کچھ باتیں گزشتہ ہفتے بھی آپ کے گوش گزار کی تھی۔ آپ جانتے ہیں، اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ کیا ان سے بھول ہوئی ہے۔ تو اس تعلق سے آج مجھے 3 باتیں یا کہہ لیجئے 4 باتیں اگر وقت رہا تو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ نمبر 1، ہر انسان سے بھول ہو سکتی ہے اور بھول ہوتی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے کہ ہر آدمی کیا ہے؟ خطا کار ہے۔ خطا ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے، خطا کار وہ ہے کہ اس سے کوئی لغزش ہو، کوتاہی ہو تو وہ فوراً اللہ رب العزت کی طرف کیا کرے؟ رجوع کرے، اللہ رب العزت سے معافی چاہے۔ یہ پوائنٹ جب میں نے اور آپ نے سمجھ لیا کہ ہر آدمی سے خطا ہو سکتی ہے، تو پھر ہمیں معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسا کرنا چاہیے۔ میری اور آپ کی سرشت عادت اور خصلت یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق سے یہ چاہتے ہیں کہ میں 1000 غلطی کروں، لوگ معاف کرتے چلے جائیں، اور لوگوں کی ایک غلطی اور ایک بھول میں اور آپ معاف کرنا نہیں چاہتے، اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ لوگ اپنے حق میں جب ان سے کوتاہی، غلطی اور بھول ہوتی ہے تو کیا بن جاتے؟ وکیل بن جاتے، خود اپنا کیس لڑتے ہیں کہ خود سے غلطی ہوئی، بھول ہوئی تو کیا بن گئے؟ وکیل بن گئے۔ اور دوسروں سے غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، لغزش ہوتی ہے تو فوراً جج بن جاتے، فیصلہ ہی سنا دیا، فوراً جج۔ تو یہ ہمارا حال ہے، یہی میڈیا کا حال بھی ہے۔ کسی مسلمان پر شبہ ہے کہ بھئی یہ اس نے کیا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، ان الذین آمنوا، میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، اور میڈیا آنن فانن میں ان الذین آمنوا ہے تو کورٹ میں ابھی اس کا کیس، اس پہ سنوائی ہو اس سے پہلے یہ لوگ جج بن جاتے ہیں اور اس کو گنہگار ثابت کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان الذین آمنوا میں سے۔ اور اگر ان الذین آمنوا میں سے نہیں ہے اور اس کا جب وہ دکھائیں گے، وہ بریکنگ نیوز اگر اس کو بنایا بھی تو کیا کریں گے؟ یوں کہیں گے کہ ابھی تو اس پہ صرف الزام لگا ہے، جرم ثابت نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ بعض مرتبہ سی سی ٹی وی کے اندر یا کسی نے ریکارڈ کیا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، گناہ کیا ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن میڈیا پھر بھی ان کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو میڈیا کا ادھر یہ حال ہے، ادھر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غلطی کو لوگ معاف کرے، تو بھئی ہم بھی لوگوں کی غلطی کو کیا ہے؟ معاف کرے ہیں۔ اور خاص کر اس وقت جب کہ وہ غلطی کرنے والا، خطا کرنے والا سر عام اور کھلے عام کیا کر رہا ہو؟ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہو، ہاں، وہ معافی اللہ تعالیٰ سے بھی مانگ رہا ہو اور لوگوں سے بھی کہہ رہا ہو کہ بھائی مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے، لیکن لوگ پھر بھی، بہت سے لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ انسان ہے، وہ خطا کار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خطا کار ہے۔ خطا ہم سے بھی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، اور جب آدمی معافی مانگ لے تو اس کو کیا کر دو؟ معاف جو ہے وہ کر دو۔ اور اگر وہ نیک آدمی ہے تو پھر اس سے تو اور بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات کس نے کہی ہے؟ حالی مرحوم نے کہی ہے، خواجہ الطاف حسین حالی علیہ الرحمہ۔
انہوں نے لکھا ہے نیکوں کو نہ ٹھہرائیو بد اے فرزند. ان کی ربائی ہے، وہ کہتے ہیں نیکوں کو نہ ٹھہرائیو بد اے فرزند. بد یعنی برا، کہ جو نیک آدمی ہے اس کو برا مت ٹھہرائیو. اے فرزند، فرزند تو سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، سفرجن بھی سب سمجھتے ہیں. تو فرزند اور سفرجن. تو نیکوں کو نہ ٹھہرائیو بد اے فرزند، ایک آدھ ادا ان کی اگر ہو ناپسند. ایک آدھ ادا، اس کا مطلب نہیں ایک ہی، نہیں وہ ایک لکھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی، یعنی کہ ایک سے زائد بھی ہو، لیکن دیکھو کہ غلبہ کس کا ہے، خوبیوں کا یا خامیوں کا، نیکیوں کا یا بدیوں کا، تو وہ دیکھو. تو لیکن یہ شعر میں وزن بٹھانا ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے. ورنہ آپ یہ مت کرنا کہ مولانا الطاف حسین حالی نے بھی ایک ہی کہا تو ایک جانے دیں گے، بعد میں نہیں جانے دیں گے ہیں. تو نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. نیکوں کو نہ ٹھہرائیو بد اے فرزند، ایک آدھ ادا ان کی اگر ہو نا پسند. بعد میں وہ مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ نقص انار کی لطافت میں نہیں. انار جانتے ہو نا، ہیں بولتے بھی حنیف بھائی ایک انار اور 100 بیمار ہیں، ایک انار اور 100 بیمار. تو انار تو جانتے ہو نا؟ ہاں. نقص داڑم، ہاں داڑم، جیسے દાડમ ہوتا ہے શુદ્ધ ગુજરાતી હો તો દાડમ, પણ આપણે તો દામ ડીડલો બધાને એટલે એને બદલી જ નાખે ને, દામ દે તો બદલાઈ જાય ને. તો કુછ نقص انار کی لطافت میں نہیں. نقص جانتے ہو نا؟ نقصان، خامی ہے، کھوٹ. تو وہ کہتے ہیں نیکوں کو نہ ٹھہرائیو بد اے فرزند، ایک آدھ ادا ان کی اگر ہو ناپسند. کچھ نقص انار کی لطافت میں نہیں، ہو اس میں اگر گلے سڑے دانے چند. ہو اس میں اگر گلے سڑے، یعنی کیا مطلب؟ خراب. کہ انار ہے پورا، مان لو انار کے اندر 500 دانے ہیں، تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر کسی انسان کے اندر خوبیاں غالب ہے، وہ نیک ہے، انسان ہے، اللہ خود فرماتے ہیں خطا ہو جاتی ہے، وہ ہو گئی اس سے، تو اگر انار کے اندر 5 دانے 10 دانے، انار بہت میٹھا ہے اور اس کے جو دانے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک دم ریڈ ہے، لال لال ہے، کہ اس کو دیکھ کر کس میں پانی آ جائے؟ منہ میں پانی آ جائے. ہاں، ورنہ آنکھ میں پانی آ جائے تو نہیں کھانا چاہیے. تو کس میں پانی آ جائے انیف بھائی؟ منہ میں پانی آ جائے. تو آپ مجھے بتائیے، ایک ہم نے انار خریدا، داڑم ہم نے خریدا، اس میں فرض کر لیجئے 500 دانے ہیں اور لال لال ہے، ایک دم سرخ ہے، ریڈ ہے اور انتہائی لذیذ ہے، انتہائی شیریں، حد درجہ میٹھا وہ. تو 10 دانے اگر اس میں خراب ہو تو آپ سب کو پھینک دیں گے یا 10 دانے کو پھینک کے 490 دانے کھا جائیں گے؟ ارے بولو، کھائیں گے نا؟ ہاں کھائیں گے. اب ان میں آپ میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں، ذاکر بھائی کوئی ماننا ہی نہیں چاہے تو کہنا موسم میں تو لاکھ دیں، تو بھائی تو چھوڑو، طرح سے بات نہیں کرتا آپ ہیں. اگر کوئی ایسا ہو تو پھر اس سے بات ہی نہیں کرتے ہم. تو بہرحال اب نیک ہے، اس کی ذات سے فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، ان کی ذات سے ہیں چودھری صاحب، امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان؟ فائدہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ بعض شخصیات کا انتخاب کرتا ہے، یہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتا. یاد رکھنا کہ دنیا بھر میں ان کی شہرت ہو، ہاں لوگ ان کے ماننے والے ہوں، ان کے سننے والے ہوں، ان کے عقیدت مند ہوں، ان سے محبت رکھنے والے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کسی کے حصے میں یہ آتا ہے.
اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے رکھی ہے، شہرت دے رکھی ہے، علم دے رکھا ہے، دینداری دے رکھی ہے، تقوی دے رکھا ہے، پرہیزگاری دے رکھی ہے، اور وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی جھمیلا کتنا پتا درمیان میں نے سنا تھا اسماعیل بھائی، اب نہیں پتا 18 بچے تھے ان کے، کچھ سال پہلے دیکھا میں نے، اب پتہ نہیں امت آگے اور بڑھی ہو، 2024 چل رہا ہے تو بھائی وہ پتہ نہیں، اب 18 بچے ہیں، میرے 6 ہے تو اسی میں 14 طبق میرے روشن ہو جاتے ہیں، ہاں میرے 6 ہے وہ میرے 14 طبق روشن کر دیتے ہیں۔ یہ سب میں آپ کے سامنے جو بولتا ہوں یہ سب ان کو گھر جا کے سلاتا ہوں اور پھر بیٹھتا ہوں لے کے، چونکہ مطالعے کے لیے کیا چاہیے؟ یکسوئی چاہیے، شور ہو آپ مطالعہ نہیں کر سکتے، اور مطالعہ کیا بھی تو وہ دماغ میں بات پھر رہتی نہیں ہے۔ مطالعہ تو ایسی چیز ہے عبدالسمد چچا، شور چھوڑو، آدمی کا خود کا بھی کیا ہے، اس پہ بھی سکوت طاری ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، جس کا مفہوم ہے اشفاق بھائی کہ یہ مطالعہ یہ ہے منہ کو تالا، منہ کو تالا، یعنی کچھ بولنے کا نہیں، خود بھی کیا ہے، ہاں اس میں ہو تو مطالعہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے حسن بھائی مشہور ہے یہ بات کہ آپ جانتے ہیں ولی اللہ خاندان ہیں، ان سے کتنا فیض پہنچا عالم میں، تو مطالعہ کر رہے تھے، مطالعہ کرتے کرتے انہوں نے پانی مانگ لیا، تو جب گھر میں سے سنا تو گھر والے کہنے لگے، یا جو بھی بہرحال مرد تھا یا عورت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، ویسے ہی بات یاد آ گئی، تو کہنے والد صاحب تھے جزاکم اللہ، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہمارے خاندان سے اب علم اٹھ گیا، صرف کس بنا پر کہ پانی مانگا ہے، نورانی بھائی کیا مانگا؟ پانی مانگا، تو وہ یہ سمجھے کہ اب ہمارے خاندان سے فاروق بھائی علم کیا ہے، وہ اٹھ گیا، کہ بھائی وہ مطالعہ کر رہے ہیں اور پانی مانگ رہے ہیں، یعنی ذہن دوسری طرف گیا ہی کیوں گیا؟ تو وہ افسوس کرنے لگے کہ اب گیا، تو کسی نے ان کو کہا کہ نہیں، وہ اس نے بعض مرتبہ آدمی بے خیالی میں کچھ بول دیتا ہے، پتا ہے نا، آپ کو پتا ہو کہ نہ، وہ ہم میں سے بہت سے تو نیند میں بولتے ہیں اور کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ જેટલા بھی شادی شدہ બોલે ઊંઘમાં તો પછી એમાં એમ કે એ બિચારા ધણીને હસબન્ડનો વાંક નહીં મળે, ઘરમાં વાઈફને કહેવાનું કે જાગતામાં બોલવા દો તો પછી ઊંઘમાં નહીં બોલે ہے عطاء الرحمان صاحب، تو وہ بولنے نہیں دیتی گھر والی جاگتے میں اور بیداری میں، تو پھر شبی چچا کیا ہوگا، بولے گا نا، آدمی نیند میں بڑبڑائے گا، پھر کیا کرے گا، ہیں؟ ہاں، جن کی شاعری کو لوگ باہر نہیں پڑھتے تو پھر ٹوائلٹ میں جا کے لکھتے ہیں کہ یہاں پڑھیں گے، انڈیا میں ہوتا ہے نا ایسا، پہلے ہوتا تو وہ وہاں لکھتے تھے کہ کوئی بات نہیں، آپ نہیں پڑھتے ہم یہاں لکھیں گے، اب بیٹھا بیٹھا آدمی کچھ نہیں کرنا ہوتا تو پڑھ لیتا اس کو۔ تو خیر بہرحال وہ کہنے لگے کہ مطالعہ تو یکسوئی چاہیے، یکسوئی مطالعے کے اندر، تو میں کہ کوئی بات نہیں، علم ہمارے خاندان سے نہیں گیا، آپ بجائے پانی کے سرکہ بھیج دو، کیا بھیج دو؟ وینیگر، ہیں، سرکہ بھیج دو، ابھی پتہ چل جائے گا، اگر ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے، سرکہ ہے، تو سمجھ لو کہ ہاں آپ نے جو سوچا وہ صحیح ہے، کہ اب علم جیسا ہونا چاہیے ہمارے خاندان میں وہ اٹھ گیا، اور اگر کچھ پتہ نہیں چلتا تو سمجھو بس ایک جملہ منہ سے کیا ہوا ہوگا، وہ نکل گیا ہوگا، تو سرکہ بھیج دیا، اب وہ مطالعہ کر رہے ہیں، اور مطالعہ کر رہے، پی لیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، پانی کھا کے سرکہ تھا۔ اور ہمارا مطالعہ تو ایسا ہے کہ اگر گرم پانی مانگا اور ٹھنڈا آ جائے تو وہی لڑنا شروع ہے ذاکر بھائی، ایسا ہمارا مطالعہ کہ ہم کو تو وہ بھی احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، نہیں وہ بالکل، یہ کتابیں ایسی نہیں لکھی جاتی اللہ کے بندو، ہاں علم جو ہے نا، علم یہ ایسے نہیں آتا، دنیا کمانا آسان ہے، علم حاصل کرنا اس سے مشکل ہے، یاد رکھنا، آدمی رات دن کام کرے پیسے بنا لے گا، خوب کام کرنا پڑے گا، ہیں، اپنے آپ کو اس میں جھونکنا پڑے گا، محنت کرتا ہے آدمی، اسی طرح اس میں بھی علم اس سے زیادہ محنت چاہتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں، حضرت شیخ نے جو کتابیں لکھی ہے آپ سب جانتے ہیں، ناقل کو اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محسن برطانیہ مولانا یوسف مطالعہ،
حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ جب کتابیں لکھتے تھے تو چاروں طرف کتابوں کا ڈھیر ہوتا تھا. یہاں درمیان میں بیٹھے ہیں، جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں تو میرے سیدھے ہاتھ پر کتاب ہے، تو وہاں کیا ہوتی تھی؟ چاروں طرف کیا تھی؟ کتابیں ہی کتابیں، کتابیں ہی کتابیں. ایسے علم نہیں آتا، ایسے کتابیں نہیں لکھی جاتی. وہ تو اس فن کا جو آدمی ہو نا وہ جانتا ہے کہ کتابیں لکھی کیسی جاتی ہے، مطالعہ کیا کیسے جاتے ہیں، باتیں یاد کیسے رکھی جاتی ہے. ہاں ویسے ہی جو ہے وہ نہیں آتا. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، جو بعد میں پاکستان تشریف لے گئے، ان کی معارف القرآن ہے. وہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ لاہور سے جاتے تھے کراچی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے پڑھایا ہے دارالعلوم دیوبند میں. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے کا کتب خانہ تھا، کتاب گھر تھا. حضرت ملتے تھے، پھر دونوں جدا ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی جہاں کتابیں رکھی ہے، کتاب گھر ہے، اس میں مجھے داخل ہو جانے دو اور باہر سے لاک کر کے چلے جاؤ. یعنی چابی بھی اپنے پاس نہیں، لاک اندر سے نہیں، لاک کہاں سے؟ باہر سے، کہ کوئی ڈسٹرب کرے ہی نہیں ہے. کہ جب تم آئیں گے پھر میں باہر آؤں گا، ظہر کی نماز میں جب آؤ تو اس وقت پڑھنا ہو تو مجھے بھی کیا کرو، وہ لے جانا ہے. یہ اتنی محنتیں کی ہے تب جا کے علم جو ہے وہ آیا ہے ہمارے پاس اور ہمارے ہاتھوں میں. تو ان کا واقعہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، ملفوظات فقیہ الامت میں، کہ حضرت کے چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں تھیں. ایک صاحب ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ حضرت کیا کر رہے ہو، اتنی کتابیں اور اتنے مگن اندر میں کتابوں کے اندر، کیا ڈھونڈ کیا رہے ہو، تلاش کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ ارے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانوں کا سفر ہوا ہے، اسراء و معراج، تو فرمایا یہ تو کتابوں میں ہے کہ مکہ مکرمہ سے حضرت کس پر سوار ہوئے بیت المقدس تک؟ ہیں حسن بھائی، براق پر گئے نا، کہ براق پہ سوار ہوئے، اور براق کو جا کے کہاں باندھ دیا تھا؟ وہاں پر ایک پتھر تھا کہ انبیاء اپنی سواری کا جانور اس سے کیا کرتے تھے نورانی بھائی، وہ باندھتے تھے. تو یہ نورانی جانور کو وہاں جا کر جو ہے باندھ دیا. فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہاں تک تو بات کتابوں میں ملتی ہے، اب براق گیا کہاں وہ نہیں مل رہا، وہ ڈھونڈ رہا ہوں. کتابوں میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ گیا کہاں، پھر تو کہیں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. چونکہ پھر آسمانوں کا جو سفر ہوا ہے وہ تو رف رف پہ ہوا ہے. اس کو آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ جیسے لفٹ ہے، کہ لفٹ کے اندر رف رف میں جو ہے وہ ہوا ہے. تو فرمایا وہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ آج تک میں نے کتابیں پڑھی، مل ہی نہیں رہا ہے کہ وہ گیا کہاں براق. شاعر کہتا ہے من طلب العلا سہر اللیالی. ہاں علم حاصل کرنا ہے راتوں کو جاگنا پڑے گا، راتوں. اب میری طرف دیکھو، ویسے میں قاعدہ کلیہ نہیں بتا رہا آپ کو، لیکن عام طور پر جو علماء راتوں کو اٹھ کر یا کہہ لیجئے جاگ کر دیر تک مطالعہ کرتے اس کی نشانی بتاتا ہوں. یہ آنکھ ہے نا، آنکھ کا یہ حصہ ان کا سیاہ ہو گیا ہوگا. یہاں سمجھ لو کہ یہ آدمی رات دیر سے سوتا ہے، کتابوں کو پڑھتا ہے، تو اس لیے اس کا اثر کیا ہے، یہاں پر جو ہو جاتا ہے. اور پھر یہ فوج اتنی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو حضرت شیخ سنو یہ کتاب کیسے جو ہے وہ لکھی گئی. یہ خود مولانا یوسف مطالعہ نے کتاب میں ہے ان کی، کہ یہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس ہے کتاب. فرمایا کہ ایک دن حضرت کے خادم تھے مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی. مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے پڑھا لکھا ہے کہ مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رشک آتا تھا مولانا یوسف مطالعہ پر، کہ کاش حضرت شیخ جیسے ان سے یوسف سے محبت کرتے ہم سے بھی کرتے ہیں. ہاں بڑی محبت تھی حضرت شیخ کو، اور حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بڑی محبت تھی. تو رشک آتا تھا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص کو کہ کاش ہم اتنے لاڈلے ہوتے حضرت شیخ کے. اور دیکھیے وہ پیار ہوتا ہے، محبت اصلی تو وہ ایسی ہوتی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور میں اور قرب و جوار میں جو جنازہ ہوتا تو عام طور پر جنازہ سہارنپور کے مدرسے میں لایا جاتا اور نماز جنازہ وہاں ہوتی تاکہ حضرت شیخ نماز جنازہ پڑھائے.
اس لیے قرب و جوار میں ہوتا تھا تو جنازہ یہاں لایا جاتا تھا ایک مقصد کے لیے صرف، کہ نماز جنازہ کون پڑھا ہے؟ حضرت شیخ مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی کتاب میں ہے لکھی ہوئی بات اور میرے پاس ہے. حضرت نے فرمایا مفہوم ہے کہ میرے دل کی خواہش ہوتی تھی کہ کاش میں بھی حضرت کی حیاتی میں انتقال کر جاؤں کہ میری نماز جنازہ حضرت پڑھائے. یہ ہوتی ہے محبت ہے. ہاں حضرت شیخ انسان نہیں تھے، انسان تھے. ہوتی ہے. دیکھیے بڑا مشکل ہے کسی کا دامن پکڑے رہنا، یاد رکھنا. تعلق بنانا آسان ہے، تعلق کو نبھانا مشکل ہے. آپ کو کسی عالم سے محبت ہے، کسی شیخ سے محبت ہے، امام صاحب سے محبت ہے، مولانا صاحب سے محبت ہے، دعوت و تبلیغ کے امیر سے محبت ہے، خانقاہ کے شیخ سے محبت ہے، کسی سے محبت ہے. محبت ہو تو جلدی جاتی ہے لیکن اس کو مرتے دم تک نبھانا مشکل ہے. حضرت مولانا عبدالرحیم بستوی صاحب نور اللہ مرقدہ، ہم سب جانتے ہیں، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے. تو یہ شعر میں نے ان کے کچھ حالات لکھے، اس میں بھی میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ میں نے حضرت سے سنا تھا. حضرت سے یہ شعر فاروق بھائی میں نے کئی مرتبہ سنا، ایک مرتبہ نہیں. حضرت یوں فرماتے تھے، کون کہتا ہے کہ چاہ مشکل ہے. کیا فرمایا ذاکر بھائی؟ کہ شعر پڑھتے تھے حضرت، کون کہتا ہے کہ چاہ مشکل ہے. چاہ سمجھے نا، چاہنا، محبت رکھنا. کون کہتا ہے کہ چاہ مشکل ہے، سچ تو یہ ہے کہ نباہ مشکل ہے. اس کو نبھانا یہ مشکل ہے. قبول کی کر لینا یہ تو آسان ہے، زندگی بھر پھر وہ کی کو ہاتھ میں رکھنا یہ مشکل ہے. ہاں یہ ہے اصل میں. تو چاہ جو ہے وہ تو اس لیے کسی بزرگ سے محبت ہو، اس کا دامن. ہم نے تو ذرا کسی سے کچھ سنا، یعنی خود بھی نہیں دیکھا، دو چار وہ تو ہر علاقے میں اور ہر جگہ ہوتے، انہوں نے کچھ کہہ دیا فوراً آمنا وصدقنا سمینا واطعنا، اور طلاق رجی بھی نہیں لیتے، طلاق مغلظہ ہیں، ختم. یہ اتنی ہماری عقیدت ہوتی ہے میڈ ان چائنا کی طرح، ادھر گرا تو ٹوٹا اور ادھر گرا تو ٹوٹا. وہ کھلونا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. میں نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے. انہوں نے بھی مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت نبھائی، کر کے دکھائی. بڑا مشکل ہے. ایک آدمی سالہ سال یہاں آئے، اور آپ سب بھی، لیکن ان کا تعلق زیادہ تھا اور بھی کچھ لوگوں کا ہے. اسی طرح انصاری بھائی نے حافظ پٹیل سے، چونکہ وہ دنیا سے چلے گئے اس لیے میں نام لے رہا ہوں، دوسرے بھی حیات ہے، انہوں نے بھی وہ نبھائی. یہ مشکل ہے. انسان ہے، کچھ نہ کچھ تو آپ اس میں ایسا دیکھو گے کہ شیطان راہ ماننے کی کوشش. وہ فرشتہ تھوڑی ہے، وہ انسان ہے بھائی، وہ انسان ہے. چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، مفتی ہے، دعوت و تبلیغ کا امیر ہے، وہ شیخ ہے، کوئی ہے، وہ ہے تو آخر کیا، وہ انسان، آخر انسان ہے. یہ بڑا ہونا چاہیے. ذرا سا کچھ دیکھا کہ ہم لوگ کیا ہو جاتا. اب آپ کو میں بتاؤں، اب حضرت دنیا میں نہیں ہے تو بتا رہا ہوں. کچھ لوگ ہوتے متنفر ہو جاتے. یہ فاروق بھائی گواہ ہے، ابھی ہے فاروق بھائی، پوچھ لو. بالہم سے تشریف لائے تھے مولانا منور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صورتی، جانتے ہیں حنیف بھائی، ہیں رشتے میں ہمارے پھوپھا ہوتے ہیں گھر والے کے. بتانا چاہتا ہوں انسان ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا، یہ امتحان ہے. لیکن ہم لوگ اتنا اوپر ان کو رکھتے ہیں، اور انسان آخر انسان ہے. کچھ انسانی تقاضے کے مطابق اس سے ہوتی ہے تو راہیں ہم کیا کر لیتے، جدا کر لیتے ہیں. راہیں ہم کیا کر لیتے ہیں، جدا کر لیتے ہیں. یہ میں آپ کو مفتی طارق جو ہیں مسعود، ان پہ میں سنا رہا ہوں. کئی لوگوں نے ایسا کیا. غلط ہے بھائی، ہو گیا، انسان ہے، ایک چیز ہے ہو گئی. ہاں ایک چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور آدمی برملا اعتراف کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے سہو ہوا ہے، مجھ سے بھول ہوئی ہے. اب جو بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہو، بہرحال میں انسان ہوں، معاف کر دے اب آپ. اور آدمی ان سے استفادہ کرنا. بعض مرتبہ تو ایسا کچھ ہوتا ہے نا، مدرسے والے بھی نہیں سمجھتے، اس کو بیچارے عالم کو نکال دیتے. مسجد والے بھی امام صاحب سے کچھ تھوڑا سا بھی نکال دیتے. اور بعض مسلمانوں کا ذہن بھی عجیب ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں کچھ ہوگا، امام صاحب دیکھا کڑو ہے لوگوں نے کہ آج تو پرابلم છે ને પછી હોદે એક તો કોઈ મળે નહીં આપણને. મેં કે લાવીને જે છે દેખાડો.
اب لندن میں رہنا کتنا مشکل ہو چکا ہے. کاؤنسل کا آپ کو فلیٹ نہیں ملتا حسن بھائی, صحیح ہے نا, ہے, اور ہاؤسنگ کا بھی نہیں ملتا. میرے پاس بچے پڑھے بڑے ہو گئے, شادی ہو گئی, نہیں مل رہا ہے. اور آپ لائیں گے بڑی عمر والے کو, 40 سال 50 سال, اس کے 4-5 بچے ہوں گے, 3-4 بچے ہوں گے, کہاں رکھیں گے آپ؟ آپ کو تنخواہ کتنی دینی پڑے گی آپ سوچئے. یا پھر آپ کو ہے, یعنی جو بھی مسجد والے ہو, میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو بھی ہے تو وہ مکان مسجد کا اگر ہوگا وہ دیں گے, اگر کسی اور کو دے تو کتنا رینٹ آتا, اب کہاں مل رہا ہے. دوسری بات کہ اگر آپ کو معاشرے میں چینج لانا ہے, سوسائٹی میں, سماج میں, مسجد میں, ایک آدمی کو آپ کو ٹھہر کر کام کرنے دینا پڑے گا. ورنہ اگر مشہور ہو گیا کوئی مدرسہ یا کوئی مسجد یا جو بھی ہو, تو وہ چاہے شاپ ہو, وہ چاہے دینی ادارہ ہو, کچھ وہ ترقی نہیں کرتا. کیوں؟ آپ نے اس کے سر پہ کیا لٹکا رکھی ہے؟ تلوار. اس کو تو ایسا ہے کہ پتہ نہیں یہ کب یہاں سے کیا ہوگے, وہ جو ہے وہ ختم ہوں گے. آپ دارالعلوم دیوبند کو دیکھ لیجئے, سال ہر سال سے لوگ پڑھا رہے وہاں ہیں. ڈابھیل کو آپ دیکھ لیجئے, ہیں, راندیر کو آپ دیکھ لیجئے. اور یہ ادارے اسی وقت ترقی کرتے ہیں کہ آپ اس کو فری ہینڈ دو. آپ کیا دو؟ فری ہینڈ دو. آپ یہ کہ بس وہ گویا کہ لگام آپ نے اپنے ہاتھ میں لگا ہے, کس رکھی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ دیکھیں کھڑو ہم کے, چھٹا کرو چھٹا کرو چھٹا کرو. ارے اللہ کے بندو کچھ تو سوچو, انسان ہے, ہیں, وہ ہو جاتی ہے وہ یہ بات, اور کس سے جو ہے وہ نہیں ہوتی. اور آپ ایسا کریں گے تو پھر کرے گا کون آپ کے یہاں؟ کچھ جگہیں ایسی بدنام ہو گئی کہ پھر وہاں کوئی نہیں آتا ہے, پھر وہاں جو ہے وہ کوئی نہیں آتا. اور اب ملتے ہی کتنے ہیں ٹھہر کر جو ہے کام کرنے والے. دوسرا, آپ نے جن کو رکھا ہے اس کو تھوڑا برداشت کرو اور اس پہ محنت کرو اور اس کو موقع دو اور آگے بڑھاؤ اور اسی سے کام لو. اور جن کا نام بن چکا ہے وہ آ کے یہاں قید خانے میں نہیں رہیں گے. جس کا نام بن چکا ہو وہ تو پھر پرواز کرتا ہے نا, وہ تو پھر اڑتا ہے, وہ پھر ان کے پروگرام ہوں گے, اور اس کو پھر قوم برداشت تھوڑی کرتی ہے, نہیں کرتی. تو اس لیے ہو جاتا ہے, انسان ہے, ٹھیک ہے, ایک لمٹ ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی وہ بھی پھر کیا ہے آپے سے باہر ہو جائے, لیکن بہرحال انسان ہے, کچھ ہے چینجز جو ہیں وہ وہیں پر پھر آئے گی. سمجھ آئے کہ نہیں؟ جو بھی ہو اس کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے. ایک عورت نئی بہو ہمارے گھر میں آئی, وہ فوراً ایڈجسٹ ہو جاتی ہے یا ٹائم لیتی ہے؟ ٹائم لیتی ہے نا. ہاں, وہ مزاج دونوں کا بننا فیملی, وہ بھی پھر مشکل ہوتا ہے. پہلے تو آپس میں ایک دوسرے کا مزاج جو ہے وہ سیٹ ہونا چاہیے. لیکن چھوٹی چھوٹی سی وہ غلطی, وہ کچھ نہیں, یہ نکالا وہ نکالا. اور یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر وہ ایسا جرم نہیں تھا کہ اس کو الگ کرنا چاہیے, چاہے آپ نے لوگوں کے پریشر میں آ کر کیا, اللہ کے یہاں تو جواب دینا پڑے گا ہر چیز کا, یاد رکھیے. ہاں, اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی صحابہ کی بات کر رہا ہوں, بات کی نہیں, دیکھ لینا. میں آپ کو بالکل یعنی ایسا نہیں کہ میرا ذہن وہ مستحضر نہیں ہے دماغ اور میں کہہ رہا ہوں, بلکہ پورے ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چاہے وہ صحابی ہو لیکن انہوں نے کوئی عہدہ اپنے ہاتھ میں لیا ہو, تو یہ وصیت کر رکھی تھی نصیحت کہ میری نماز جنازہ ایسا شخص نہ پڑھا ہے جو حکومت کے کسی بھی عہدے پر فائز رہا ہو. کیوں؟ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے نا, ظلم ہو ہی جاتا ہے نا ماتحتوں پر, ہے, ماتحتوں پر کیا ہو جاتا ہے؟ ظلم ہو ہی جاتا ہے. فرمایا کہ میری نماز جنازہ ایسا شخص نہیں پڑھا ہے. بہرحال بات کہیں اور نکل گئی. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی انسان ہے. مفتی طارق مسعود صاحب سے ایک بات ہو گئی تو اللہ نے ان کو جو دے رکھا ہے تو اس کی وجہ سے علمی استفادہ نہ کرنا, چھوڑ دینا, یہ بھی غلط بات ہے. تو میں کہہ رہا تھا ان کے 18 بچے اور گھر والی کتنی پتہ ہے؟ ہاں, سب کو پتہ ہے مجھے بولنا ہی نہیں پڑا, کتنی ہے؟ ہاں. اب آپ سوچئے وقت کہاں سے نکالے گا آدمی؟ 18 کی فوج ہیں, اور 4 وہ کتنے وچار کروا نہیں دیا اپنے بیچوں کئی ہیں. ہاں, اور امامت, وہ امام بھی ہے مسجد میں وہاں, اور ساتھ میں دارالعلوم کے اندر تدریس, اور پھر پروگرام وہ الگ, کوئی آسان نہیں ہے. ہاں, پھر آدمی کیا ہوتا ہے, ایسا مطالعہ نہیں ہوتا ہے تو الٹ ٹپ باتیں بولتا ہے.
جو اللہ نے نہیں کہی وہ اللہ کی طرف منسوب کرے گا, جو رسول نے نہیں کہی وہ کرے گا. آپ کو ٹھوس باتیں, تحقیقی باتیں چاہیے تو وہی آپ کو بتائے گا جو مطالعہ کرتا ہو. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. تو یہ کوئی آسان نہیں ہے وہ جو قربانی دے رہے ہیں, وہ جو قربانی دے رہے ہیں وہ کوئی آسان نہیں ہے. ایک غلطی کی وجہ سے آدمی بالکل یعنی ان کو کنارے کر دے, وہ پھینک دے, یہ صحیح نہیں ہے. ہاں, ہمارا بچہ ایک غلطی کرتا ہے تو کیا ہم ایک ہی غلطی پہ اسے نکال دیتے گھر سے؟ نہیں, کتنی مرتبہ آدمی اس کو جو ہے معاف کرتا ہے. تو یہ مولانا الطاف حسین حالی فرما رہے ہیں کہ نیکی جس میں غالب ہو, جس سے خیر پھیل رہی ہو, خیر وجود میں آ رہی ہو, تو تھوڑا سا آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ چشم پوشی کرنا چاہیے, ہاں, برداشت کرنا چاہیے, نظر انداز وہ کرنا چاہیے. ہاں, تو اسی لیے کہا کہ گلے سڑے دانے چند ہو, تو اس کی وجہ سے آدمی اس کو پھینک نہیں دیتا ہے. تو میں حضرت شیخ کا سنا رہا تھا, مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مفہوم ہے کہ حضرت شیخ ہمیشہ وہ جو کمرہ تھا کتابوں سے بھرا تھا, ہر طرف کتابیں, اور چاروں طرف کتابیں, بیچ میں جا کر بیٹھ جاتے تھے. ایک دن حضرت فرماتے ہیں مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں حضرت کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ سانپ ہے, کتابوں کے درمیان میں کیا ہے؟ سانپ بیٹھا ہے, اور حضرت مطالعہ کر رہے, حضرت کو پتہ ہی نہیں. یعنی کیا عالم ہوگا مطالعے کا, ہے؟ سانپ آ چکا ہے. اب پتہ نہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں, حضرت نے نہیں لکھا, ہو سکتا ہے جین ہو, ہیں, وہ بھی آتے ہیں نا, وہ درس میں بزرگوں کے وہ شرکت بھی کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ بھی جو ہے وہ, لیکن بہرحال آدمی ڈر جاتا ہے نا کہ وہاں کیا ہے, وہ سانپ پھن پھیلائے کیا ہے, وہ بیٹھا ہوا حضرت شیخ جو ہے وہ کتابیں لکھ رہے ہیں. ہاں, ایسے ہی جو ہے وہ کتابیں نہیں لکھی جاتی, ایسے ہی جو ہے وہ باتیں نہیں آتی. اس کے لیے رات دن ایک کرنا پڑتا ہے, وقت جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے. خیر, میں کہہ رہا تھا کہ وہ بھی اللہ کا بندہ وقت نکالتا ہوگا ہیں دین کے لیے, ورنہ اس کو کیا پڑی ہے. لیکن ایک غلطی کی وجہ سے, ایک بھول کی وجہ سے بدظن ہو جانا, بدگمان ہو جانا, علمی استفادہ جو ہے وہ ختم کر دینا. تو ایک تو یہ بات کہی. اب دوسری بات سنو. ایک اور شاعر کہتا ہے, مجھے تو 3 باتیں کہنی تھی, ایک ہی میں وقت ہو گیا ہے, ہاں, کہ اسی پہ سن لو کہ آدمی سے ہو جاتی ہے بھول, ہیں, خوبیاں بھی ہوتی ہے, خامیاں بھی. تو ابھی موسم بھی تبدیل ہوگا, تو شاعر کہتا ہے قفس ہوگا, قفس یعنی قید خانہ, قفس یعنی قید خانہ, قفس ہوگا نہ قفس کی سختیاں ہوگی. جیل میں کیا ہوتا ہے؟ سختیاں ہوتی ہیں نا, کہ قفس ہوگا نہ قفس کی سختیاں ہوگی, ذرا موسم تو بدلنے دو بڑی تبدیلیاں ہوگی. ہیں, قفس ہوگا نہ قفس کی سختیاں ہوگی, ذرا موسم تو بدلنے دو بڑی تبدیلیاں ہوگی. آگے کی بات سنو, یہ اہم ہے. آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, آدمی یعنی بڑا کسی بھی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, ہیں, کسی اعتبار سے, آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کچھ اس میں خوبیاں ہوگی, کچھ اس میں خامیاں ہوگی, کچھ اس میں خوبیاں ہوگی اور کچھ اس میں خامیاں ہوگی. دیکھیے, مکھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک مکھی شہد نہیں بناتی, وہ پھولوں کا رس حسن بھائی چوس کے نہیں لاتی, وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ نجاست پر, گندگی پر. دیکھا ہے نا انڈیا میں وہ بچے کرتے تھے, تو وہ ٹوائلٹ پہ جا کے وہ مکھی جو ہے وہ بیٹھے گی, وہ بھی مکھی ہی ہے فاروق بھائی. شہد وہ بھی کیا ہے اشفاق بھائی, وہ بھی مکھی ہی ہے, لیکن وہ کیا کرتی ہے ذاکر بھائی؟ پھلوں کا روس چوستی ہے, اور عبدالسمد چچا اس سے کیا بناتی ہے؟ شہد بناتی ہے, ہنی بناتی ہے, مدھ بناتی ہے, جس کو قرآن کہتا ہے کہ فیہ شفاء للناس, ہے, شہد کے تعلق سے تو یہ بناتی ہے. دونوں ایک ہی ہے, مکھی ہی ہے, دونوں کا نام بھی وہی ہے, مکھی ہی ہے, لیکن دونوں کی سوچ میں کیا ہے؟ زمین آسمان. انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو خوبیاں نظر ہی نہیں آتی, ان کو خامیاں ہی نظر آتی. جیسے وہ مکھی جو کہاں جا کر بیٹھتی ہے؟ گندگی پر, نجاست پر, ان کو آئے گی ہی نہیں, بلکہ یعنی ان کا پتہ نہیں کیسا ضمیر ہوتا ہے, کیسا دل دماغ ہے. حافظ امتیاز اگر کسی اچھے آدمی کی ان کے سامنے کوئی اچھا بیان کرے گا تو کیا بڑو روا دے, ہم کہ ہوں جاؤں یہ کتلا پانی میں ہیں, بولتے ہیں نا, وہ سننا بھی نہیں چاہتا, یعنی پتہ نہیں ہے. تعریف تو
منہ سے نکلے گی نہیں, سننا بھی گوارا نہیں ہے. وہ مکھی کی مثال ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کوئی اگر کسی دیندار کی, اللہ والے کی ہیں برائی بھی کرے گا تو اسماعیل بھائی وہ کیا کہے گا, نہیں نہیں نہیں, ہم کہ اللہ ہے ٹھیک છે ભાઈ ઇન્સાન છે થઈ ગયો હોય એને બહુ ખૂબીઓથી નવાજેલો છે, હે એને બહુ કમાલાતથી એમ કે નવાજેલો છે. તો कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन ये दूसरे है ना, ये આંગળી પર ઘણા એટલા છે, એમાં આપણે भी છે કે મને નહીં ખબર, એ भी તમને કહી દે. हैं इलियास भाई सही है ना? हाँ, तो ये जो है वो जहन वो बनाओ. देखिए अबू जहल को जब आदमी इस पर उतारा था ना, हुजूर में भी उसको कोई कमाल नजर नहीं आया. जब नजर के अंदर, हमारे यहाँ कहावत है अताउर रहमान साहिब हैं, पता नहीं आप समझो कि नहीं, जिन्हें कमड़ो इतने हूँ देखा पेरुत देखा है ना, जिन्हें कमड़ो हैं. अब आप मुझे मत बोलना चौधरी साहब उर्दू में बोलो, पता नहीं है, मुझे डिक्शनरी ढूंढनी पड़ेगी है कि उसको जो है वो क्या बोले, कमला कमला बोलते हैं, येलो फीवर. ये तो इंग्लिश हो गया, मैं उर्दू की बात कर, वो समझ जाएंगे, वैसे गुजराती भी समझ जाएंगे हैं. तो क्या है वो होता है, तो उनको क्या नजर आता है, वो पीला ही जो है वो नजर आता है. अबू जहल को खूबी नजर नहीं आई है, बिलाल हबशी उनको नजर आई, सुहेब रूम से आए, सलमान फारिस से आए हैं, दूर से आए, उनको आका में क्या आ गई, खूबी नजर आ गई. हाँ, खूबी जो है वो इंसानी होते हैं हमारी तरह, जैसे हम चलते हैं हम पीते हैं वो. इसीलिए मुशरिकीन कहते थे, कुरान कह रहा है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो क्या कहते हैं, वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून अत्ताम व यमशून फिल अस्वाक. अल्लाह ने जवाब दिया, मुशरिकीन ये कहते थे हुजूर में उनको कोई खूबी नजर नहीं आती थी. हैं ये नबी, ये रसूल, ये तो हम भी बाजार में जाते हैं, ये भी बाजार में आता है, हम भी खाते पीते हैं, ये भी खाता पीता है हैं. तो कि हमें हो एवन में लेवा जाए बुधवार है, हमके इमाम साहब भी जो है तो कि वो भी हमके वहीं जो है वो होते हैं, मौलाना साहब भी हमके वहीं होते हैं, अमीर साहब भी हमके वहीं होते हैं. अरे भाई वो तो वही होगा ना, वो जिंदगी उसके साथ भी लगी, उसके भी बीवी बच्चे, वो हवा थोड़ी खाता है. हाँ वो बशर है, हाँ वो क्या है, वो बशर है. तो बहरहाल वो खूबियां ढूंढनी पड़ती है, याद रखो, और खामियां आदमी को वैसे ही नजर आ जाती. गुलाब के छोड़ और गुलाब जो है वो क्या बोलेंगे पौधा, उसको लगाना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है ने. આપણે ઇન્ડિયામાં કે નફટ તેમ જ ઉગી જાય ને, હે નફટિયા, હે નફટિયા એમ જ ઉગી જાય ને, કે ઉગાવવું પડે હસનભાઈ, ભાઈ તમારા ખેડગામ વાળા ઉગાવતા હોય તો नहीं खबर है, हमारे यहाँ तो क्या है वैसे ही वो उग जाते हैं. आदमी को बिगाड़ने के लिए किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी कायम करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही आदमी बिगड़ जाता है. आदमी को अनपढ़ रखने के लिए कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल नहीं बनी है, आपको उसमें कमाल पैदा करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो है. तो बहरहाल ये पूरा मेरे कहने का खुलासा ये है कि आप अगर उनके बयानात सुनते थे, उनकी क्लिप सुनते थे, तो क्या करो, सुनते रहो, कोई बात खटके तो पूछ लो जिनसे आपको अकीदत है, हैं आगे चलकर भी आइंदा भी, लेकिन इसकी वजह से इल्मी इस्तिफादे से महरूम नहीं होना चाहिए. और लोग आपको मिलेंगे बहकाने वाले, याद रखना. अब आजकल तो शैतान को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्यों, उसके ग्रुप में बहुत आदमी हैं, सारे एडमिन बन चुके हैं. अब शैतान को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इंसानों ने ठेका जो है એવું. હા શબ્બી ચાચા એમ કે ભાઈ પાકમાં બીને એમ કે બેડી એમ કે પિયા કરે એમ કે, પણ ઇંગ્લેન્ડમાં બેઠલો તો સિગરેટ આપો यार. हैं तो क्या है, बहरहाल दो शेर और सुन लो. आदमी आदमी है, खता हो जाती है, सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है. यूके में ऐसा तो नहीं है कि धूल नहीं होती, होती है ना, है यहाँ सफाई है, फिर भी सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है, आदमी कितना ही अच्छा हो भूल हो ही जाती है. और आखिर में सलाम की एक बात सुन ले, रुबाई अल्लाह की तौफीक से मैंने लिखी है, वो भी सुना दूं. कौन है जो खता से पाक है, कौन है जो खता से पाक है, वो तो सिर्फ खुदा की ज़ात है, वो तो सिर्फ खुदा की ज़ात है. इंसान से तो गलती होती रहती, सलाम दिन रात है. इंसान से तो गलती क्या है, दिन रात क्या होती है, वो होती रहती है. इसलिए अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है.
تو اب میں بھی جو ہے یہ مضمون ذرا کھلا رکھتا ہوں آپ کے لیے ہیں. یہیں پر اب ہم جو ہیں یہ مسجد کے دروازے بند کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ توبہ کا دروازہ اللہ نے بھی کھلا رکھا ہے، ہم بھی کھلا جو ہے وہ رکھیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ معاف کرتے، اور پھر یہ سمجھو انہوں نے گستاخی کی یا بھول، یہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا، اس میں بھی فرق کرنا ہے. کچھ لوگ ان کو گستاخ کہہ رہے ہیں. گستاخ کی تعریف کیا ہے اور بھول کیا ہے وہ، اور اس پر داغ دہلوی بڑے شاعر ہے، ان کا ایک کلام آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ کہ داغ دہلوی نے گستاخی کس کو کہا ہے اور گستاخی کسے کہتے. اتنا سن لو، مفتی طارق مسعود نے گستاخی